آیا تو نیند آئی, پیٹ بھرا تو نیند آئی, کہا تھوڑی دیر سو لیں, کہا ہم سونے والے لوگ نہیں ہیں, چلنا ہو تو چلو ورنہ رکو. مجبوراً چل پڑے. پھر 24 گھنٹے چلتے چلتے گزرے, کہا بھوک اب برداشت نہیں ہوتی. دوسرے صاحب نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی, دسترخوان آسمان سے زمین پہ آیا, تینوں نے کھایا, پھر چل پڑے. 24 گھنٹہ چلے تو کہا بھوک لگی, کہا پرسوں انہوں نے کیا, کل ہم نے کیا, آج تمہاری باری ہے. کہا بھائی میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں, کوئی بہت عبادت گزار انسان نہیں, مجھے تو کچھ آتا نہیں, دعا کرنا بھی صحیح سے نہیں آتی, میں کیا دعا کروں گا. کہا یا دعا کرو یا مرو, بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہو, یا تو اگر کھانا ہے تو دعا کرنی پڑے گی, مرتا کیا نہ کرتا. انہوں نے بھی مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی شیخ محمد لوٹے والے شاہ نے, اور اس کے بعد جب دعا کی تو ان دونوں کی دعا پر ایک ایک دسترخوان آیا تھا, لیکن انہوں نے دعا کی تو 2 دسترخوان آئے. وہ دونوں اقطاب حیران ہو گئے, کہا کہ آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ کچھ نہیں جانتے, دعا کرنے کا ہنر بھی نہیں جانتے, آپ کی بات پر 2 دسترخوان کیسے آیا. تو کہا کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا, لیکن جب تم نے مجبور کیا یا بھوکے مرو یا دعا کرو, جب جان پہ بنائی تو پھر میں نے بس اتنا کہا, اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا. یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, اللہ اسی کا وسیلہ دسترخوان نازل فرما. تو 2 دسترخوان آ گئے. تو ان دونوں اقطاب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. کہا نہیں معلوم تھا, نہیں معلوم تھا. تبھی تو کہا کہ یہ جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اسی کے صدقے میں خوان نازل فرما. تو دونوں اقطاب نے کہا آج سن لو کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں, اللہ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ بندہ جو لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتا ہے, اسی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے. ان کو وجد آ گیا, کپڑے پھاڑ لیے, کہا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ غوث پاک کی چوکھٹ پر مجھے مرتبہ کیا ملا. اور کہتے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ کہا وہی لوٹے والا تو میں بھی ہوں, میں ہی وہ لوٹے والا ہوں جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے, جس کی چوکھٹ پر بے ہنر بیٹھیں تو قطب ان کے وسیلے سے دعا کریں. جس کی چوکھٹ کے بے ہنروں کی یہ شان ہے تو عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہو. غوث پاک کی شان کیا ہوگی. واللہ میں تو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی بے ہنر نہیں مانتا, لیکن صرف چونکہ انہوں نے یہ بات نقل کی تھی تو میں نے بیان کر دی کہ مجھے کچھ نہیں آتا, ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی بے ہنر نہیں ہوتا. ہاں, وقت کے بڑے بڑے اصفیاء جن کے کتوں کے قدموں پہ جان قربان کرنے کی بات کریں, جن سے نسبت قائم کرنے کی بات کریں, وہ غوث الاعظم کی چوکھٹ ہے. بات قادریت کی چل رہی تھی, غوث پاک کی شان کی چل رہی تھی. اب سمجھے آپ جو چوکھٹ پہ بیٹھے ان کی یہ شان ہے. غوث پاک کی شان کیا ہے ذرا وہ دیکھ لیں. ایک مقام ولایت میں مخدع مقام مخدع, علماء جانتے ہیں جو تصوف پڑھتے پڑھاتے ہیں انہیں پتہ ہے, مخدع مقام یہ امت کے کسی ولی کو نہیں ملا سوائے غوث الاعظم دستگیر کے. یہ صرف انہی کی شان ہے, مخدع مقام مخدع. اگر اللہ نے توفیق دی, اگر غوث پاک کا کرم رہا تو ابھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی یہ مخدع مقام کیا ہے. غوث پاک کے ایک مرید تھے, سفر میں تھے, سفر کرتے کرتے تفسونج پہنچے. تو خیال تھا, پہلے کے لوگوں کا خیال تھا, بلکہ طریقہ یہی ہے, سفر کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا, جب کسی سفر میں جاؤ, کسی شہر میں جاؤ
تو اس شہر کے جو اولیاء اللہ زمین کے نیچے آرام ہیں، اگر وقت ہو تو کسی کی بارگاہ میں حاضری دو، جو علماء اور اللہ والے زمین کے اوپر ہے ان سے ملاقات کرو۔ یہ میں لطائف اشرفی سے پڑھ رہا ہوں، سفر کے آداب، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ملفوظات سے۔ آداب سفر یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہے ان کی زیارت کرو، جو زمین کے اوپر ان کی زیارت کرو، علماء کو اور اولیاء کو نظر پیش کرو، ان کی دیدار سے دل زندے ہوتے ہیں۔ یہ آداب سفر ہے۔ تو اس طرح سے اس دور میں یہ طریقہ تھا۔ آج تو بہت مصروف ہے لوگ، اب تو رشتہ داروں کے گھر بھی جانے کی توفیق نہیں ہے، تو لوگ علماء مشائخ سے کہاں ملیں، اور مزارات پر لوگ کہاں ڈھونڈ ڈھانڈ کے جائیں، تو لوگوں کو ٹائم ہی نہیں ہے، تو جاتے آتے ہیں، بھاگتے دوڑتے پھر نکل جاتے ہیں، بڑے ہم آمی کا دور ہے۔ لیکن ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، اگر کسی شہر میں جا کر وہاں کے اولیاء کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکو تو کم سے کم ان کا اتنا حق ہے کہ اتنا کر لیا کرو کہ جیسے شہر میں داخل ہو، ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل اللہ پڑھ کر اس شہر کے سارے اولیاء اللہ، سارے علماء، ساری عوام اہل سنت کو ایصال ثواب کر دیا کرو۔ تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی، جائے بغیر آپ کی حاضری لگ جائے گی۔ اور اس عمل کی برکت سے بات یہ ہوگی کہ اس شہر میں کبھی کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکے گا، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر اولیاء کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اور ان کی روحانی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، پھر آپ وہاں ذلیل نہیں ہو سکیں گے۔ اس عمل کو آپ خاص یاد رکھنا، بڑی برکتیں اس عمل کی۔ جا سکتے نہیں جا سکتے ہو تو ایصال ثواب تو کہیں سے بھی پہنچ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو وہ غوث پاک کے مرید تھے، سفر میں تھے، سوچا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے شیخ رہتے ہیں، شیخ عبد الرحمن تفسونجی، تو ان کی محفل میں وہ چلے گئے۔ اب محفل میں گئے تو محفل میں سب مرید ہی مرید تھے۔ اب مریدوں میں جب آدمی بات کرتا ہے تو پھر اس کا لہجہ الگ ہوتا ہے، کوئی کتنا بھی نیک ہو، اللہ والا ہو، اپنوں میں بات کا لہجہ ہی الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ جب اپنوں میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر کوئی دلیل ہی نہیں پڑھتے، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ کچھ ذلیل بھی محفل میں شامل ہے تو مجبوراً پھر کچھ دلیلیں بھی پڑھ دینی پڑتی ہے، کیونکہ بھئی یہ تو آئی ہیں جو ہے وہ نقص نکالنے کے لیے، عیب ڈھونڈنے کے لیے، لیکن اہل عقیدت میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنوں میں اپنی طرح بات کی جاتی ہے، پھر اپنوں میں اپنائیت ہوتی ہے۔ انہوں نے سمجھا سب مرید ہیں، کہنے لگے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہو، میری شان کیا ہے، میرے مریدوں تمہیں پتہ ہے؟ تو سب چپ تھے۔ فرمایا جیسے پرندوں میں باز کی شان ہوتی ہے، عقاب کی، شاہین کی شان ہوتی ہے، ویسے ولیوں میں میری شان ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے کہ یہ جو باز ہوتا ہے نا، باز جس کو ایگل بھی آپ کہتے ہیں، شاہین بھی کہتے ہیں، عقاب بھی کہتے ہیں، یہ جو باز ہے یہ پرندوں کی دنیا کا سردار ہے۔ اسی لیے اقبال جیسے مفکر کی پوری شاعری اسی ایگل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اقبال جو ہے وہ جب بھی نوجوان مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو عقاب اور شاہین کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ پرندوں کا بادشاہ، راجہ ہے پرندوں کا، اس کی خاص شان ہے۔ یوں تو اس کے اوصاف اگر پڑھوں تو پھر یہ باز پر ہی کوئی تقریر ہو، تو میں باز کی تقریر کرنے نہیں بیٹھا، میں باز اشہب کی بات کرنے بیٹھا ہوں۔ تو لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس باز میں 3 خصوصیت ہوتی ہے جو اقبال نے اپنی قوم کے جوانوں کو کہا نا کہ تم باز ہو، باز، تم گیدڑ نہیں ہو، تم بلی کتے کی طرح نہیں ہو، تم باز ہو، پرندوں کی دنیا کے تاجدار ہے باز، شہنشاہ ہے باز، تو تم بھی انسانی کائنات کے بادشاہ اور تاجدار ہو، اشرف المخلوقات ہو۔ باز کی 3 خصوصیت ہے۔ پہلی خصوصیت کہ وہ نیچے اڑنا پسند نہیں کرتا، وہ بہت اونچا اڑتا ہے، بہت اوپر اڑتا ہے باز، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے اونچا کوئی اڑ نہیں پاتا، باز کی خاصیت یہ ہے، لیکن جتنا اوپر اڑتا ہے اس کی شکار پر نظر اتنی گہری ہوتی ہے، اتنی تیز نظر ہوتی ہے کہ بہت اوپر اڑ کے بھی وہ شکار کو زمین پہ دیکھ لیتا ہے، اور اس کے شکار کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہ بیٹھتے اور چلتے شکار نہیں کرتا، وہ شکار بھی اڑتے اڑتے کرتا ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے، باز کے اندر اس کی یہ بڑی اللہ کی قدرت ہے، جس کو جو چاہے عطا کرے۔ تو وہ اوپر اڑتا ہے، نگاہ نیچے رکھتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، وہ اتنا باغیرت ہے باز کہ کبھی بچا کچا شکار نہیں کھاتا،
یعنی اس نے کر دیا اس نے کر دیا تو پرندے درندے وہ مردار نہیں کھاتا، اس کو بھوک کتنی لگے بھوکا رہنا پسند ہے، لیکن کسی کا بچا کچا کھانا اس کو پسند نہیں ہے، وہ خود شکار کر کے کھاتا ہے۔ اقبال اپنے جوانوں کو پیغام دیتے تم بھی عقاب ہو، بچا کچا کھانے کی عادت مت ڈالو، خود شکار کر کے کھایا کرو۔ باپ کے مال پہ کب تک کھاتے رہو گے؟ ذرا اپنی بھی دنیا بناؤ، ذرا اپنا بھی نشے من بناؤ۔ آج کل تو نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ باپ مالدار ہے تو باپ کے مال پر آنکھیں لال کرتے ہیں، گیم میں مصروف ہیں، یوٹیوب پر مصروف ہیں، فیس بک پر مصروف ہیں، کرکٹ میں مصروف ہیں، اور کہتے ہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ بولے اپنے معیار کا کوئی کام نہیں ملتا۔ آپ کا معیار کیا ہے؟ جب رسول اللہ امام الانبیاء شام کے بازار میں کھڑے ہو کر کے جناب خدیجہ کی چیزیں بیچ سکتے ہیں تو کیا تم بازاروں میں کھڑے ہو کر کے اپنی چیز نہیں بیچ سکتے؟ یاد رکھو آپ کا معیار کچھ بھی ہو، مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں سب ہے، کوئی مصطفیٰ جان رحمت کے برابر نہیں ہے۔ اور شرم حلال کاروبار میں نہیں ہے، شرم تو چوری کرنے میں ہے، شرم تو حرام کھانے میں ہے، شرم تو ڈاکہ ڈالنے میں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو ذلت کی جگہ حلال روزی کے لیے کھڑے ہوتا ہے اللہ اس کو عزت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں میرا باپ وہ تھا، آپ کا باپ جو بھی تھا آپ کیا وہ بتائیں۔ مردار مت کھاؤ، میرے ابا ولی تھے، میرے دادا، آپ کیا ہو؟ میرے ابا پیر تھے، آپ کیا ہو؟ میرے ابا مالدار تھے، آپ کیا ہو؟ میرا باپ بادشاہ تھا، اس سے کام نہیں چلتا، آپ کیا ہو یہ بتاؤ۔ ورنہ بنی اسرائیل کے تو باپ دادا سب کے سب نبی تھے، مگر وہ ذلیل ہوئے۔ باپ دادا کے نیک ہونے سے صرف کام نہیں چلتا، آپ کتنے نیک ہو وہ بتاؤ۔ باپ دادا کے ایکٹیو ہونے سے کام نہیں چلتا، آپ کتنے ایکٹیو وہ بتاؤ۔ آپ کے اندر کیا صلاحیت ہے وہ بتاؤ۔ آپ کا حال تو یہ ہے کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ سوچنے کی صلاحیت، نہ سمجھنے کی صلاحیت، نہ تدبر، نہ فکر، نہ علم حاصل کرنے کا ذوق و شوق۔ کہاں ہے ہم؟ نہ مال کمانے کی فکر، کہاں گیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے، اس لیے مال حاصل کر کے مضبوط بنو، لیکن نہیں بے روزگاری، بیکاری اور کھیل کود تماشوں میں مصروف ہے۔ یاد رکھنا آپ سے کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے ابا کیا تھے، لوگ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کیا ہو۔ خدا کی عزت کی قسم جب میں خاندان نبوت کو دیکھتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ اگر ان کے ساتھ اتنا بڑا نام بھی نہ ہوتا تو بھی ان کے کردار ایسے تھے، وہاں لوگ پیشانی ضرور جھکاتے۔ سیدہ فاطمہ کے کردار کو دیکھ لو، آپ دیکھ لیں ان کا کردار۔ وہ بڑے باپ کی بیٹی ضرور ہیں، لیکن بفرض محال اگر وہ نام ان کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو سیدہ کا تقویٰ وہ تھا کہ کم سے کم ان کے تقویٰ پر لوگ پیشانی ضرور جبین نیاز کرتے، جھکاتے۔ امام علی مقام کو دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، اسی طرح خاندان نبوت کو دیکھیں۔ امام جعفر صادق کا علم کتنا تھا کہ امام اعظم جیسا شخص وہاں جا کر کے خوشہ چینی کرتا نظر آتا ہے۔ تو آپ کو بڑا بننا پڑے گا۔ تو بات دور نہ نکلے، عرض کر رہا تھا کہ باز بچا کچا شکار نہیں کھاتا، اسی لیے بچے کچے پہ اکتفا کرنے کی عادت مت ڈالے۔ اقبال کہتے تم بھی باز ہو، وہ خود شکار کرتا ہے۔ تیسری بات جو خاص اس باز کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، سردی ہو گرمی ہو بارش ہو بغیر گھونسلے کے زندگی گزارتا ہے، چٹانوں پر، پہاڑوں پر، صحراؤں میں، جنگلوں میں۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں نہیں تیرا نشیون قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو شیخ عبد الرحمن نے کہا میں باز ہوں، ولیوں کی دنیا کا باز، مطلب کہہ دیا کہ سردار ہوں۔ سب اپنے ہی تھے، لیکن اپنوں کے بیچ میں ایک قادری بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لیکن بات کرنے کا لہجہ بھی اچھا ہونا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، جو چادر اوڑی ہوئی تھی چادر، وہ چادر پھینک دی اور فرمایا آپ باز ہونا ولیوں کی دنیا کے، آؤ میرے ساتھ کشتی کرو، مقابلہ کرو، لڑو چلو آؤ۔ اب میں تقریر کر رہا ہوں، کوئی بیچ سے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میرے ساتھ لڑو، مجمع اس کا حال کیا کرے گا آپ جان سکتے ہیں۔ سب اپنی لوگ ہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی ہیں ہمارے سید صاحب کو ٹوکنے کی، روکنے کی؟ لیکن یہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے۔ اعلیٰ ظرف لوگوں کا ظرف بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اللہ والے
حق پر ہوتے ہیں اور حق کا اعتراف کرتے ہیں، ان میں تعصب نہیں ہوتا۔ جب اس نے چادر پھینک دی تو اس کا بدن ہو گیا اوپر کا ننگا، برہنہ ہو گیا، اوپر کا بدن اس کا کھل گیا اس قادری غلام کا، اور اس نے کہا مجھ سے لڑو۔ سب اس کو گھورنے لگے، مریدوں سے کہا اس کو گھورو مت، میں اس کے ایک ایک بال سے نور نکلتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ چھوٹے موٹے پیر کا مرید نہیں، یہ بہت بڑے پیر کا مرید ہے، پتہ نہیں کس کا ہے لیکن ہے بڑے پیر کا مرید، اس لیے ہمارے پیر کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں۔ کتنے بڑے پیر ہیں، زبدۃ الاثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، جناتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے، اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبدالقادر جیلانی ہے۔ یہ میرے مرشد کی شان ہے، غوث پاک کی شان یہ ہے، پیروں کے پیر ہے۔ وہ کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے، میں نور دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی تب نظر آتا ہے۔ کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے؟ او نادان، جو صرف مرید ہو جائے غوث پاک اس کا بھی بال بال نور سے منور کر دیتے ہیں۔ جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کے آباء و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کہا اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے۔ کہا بھئی آپ کوئی بھی ہو چادر اوڑھ لو، باتیں بعد میں ہوگی، پہلے فرمایا ہم قادری لوگ ہیں، غصے میں ایک بار جو چیز پھینک دیتے ہیں دوبارہ اس کو اٹھاتے نہیں۔ تو کہا پھر اب؟ کہا کہ اب دیکھ لو، اب یہ نہیں اٹھا کے پہنوں گا کیونکہ گر جاتی ہے، الگ بات تھی، رکھ دیتے الگ، غصے میں پھینکا ہے، اب نہیں اٹھائیں گے۔ قادریت اتنی باغیرت ہوتی ہے جو غصے میں آ کے چادر پھینک دے پھر نہ اوڑے۔ یہ کیسی قادریت ہے کہ کانوں میں ایئر فون لگا کے گناہ بھی کر رہے ہیں، کفریہ کلمات بھی سن رہے ہیں، یہ کون سی قادریت ہے؟ سود بھی کھا رہے ہیں، بیٹی کی شادی میں ڈانڈیا بھی کھلوا رہے ہیں، ڈی جے بھی بج رہے ہیں، کون سی قادریت؟ اتنی بڑی منافقت تو نہیں ہونی چاہیے انسان میں۔ قادریت جو ہے نا وہ رنگ قادریت ہی الگ ہے۔ لوگوں نے سمجھا کیا ہے؟ رسومات رسومات اور رسومات، حقیقت کی طرف آؤ، دنیا کے حالات چٹکیوں میں بدلیں گے، اس لیے کہ بادشاہوں کو مقرر کرنا بھی ان کے اشارے پر ہے اور ہٹا دینا بھی ان کے اشارے پر ہے، لیکن کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے۔ اللہ اکبر، اس لیے کہا گیا ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ دنیا بھر میں اہل سنت میں عشق رسول کے حوالے سے انقلاب بپا کیا ہے۔ بے نمازیوں کو ذوق نماز، داڑھیوں سے بیزار لوگوں کے چہروں پہ داڑھیاں، ماں باپ کے باغی کو ماں باپ کا وفادار جس کی خطابت نے بنایا ہے وہ خطیب ہمارے درمیان ہے، اور حضرت سے آپ جلد سنیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار درود شریف پڑھیں تو گفتگو آگے بڑھے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حالات یوں ہی بدلے، کوئی قادری بنے تو کہا گیا کہ ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دے، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ کوئی قادری بنے، بڑی شان ہے غوث پاک کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اوڑیں گے نہیں یہ چادر، پھینک جو دیے غصے میں آ کے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی بیوی کو آواز لگائی ذرا میری چادر دینا۔ ان کی بیوی بھی قادریت کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، اس نے اپنے گھر سے چادر بڑھائی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کو وصول کر لیا۔ یہ ہے شان قادریت، اور یہ غوث پاک کے مریدوں کی شان ہے
کہ ہاتھ بڑھا کر گھر کا ماحول تو دیکھیں. اور ہمارا حال یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازی بن کر کے سوچتے ہیں اب ہمیں جنت میں جانے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے. فجر کو ہم جائیں بچے سوتے پڑے رہیں کوئی ٹینشن نہیں, بیوی سو رہی ہو کوئی ٹینشن نہیں. اسی پر ہماری نجات نہیں ہو سکتی. اگر ہم دین کے رنگ میں رنگے ہیں تو ہمارے گھر والوں کو بھی دین کے رنگ میں رکھنا اپنی ذمہ داری ہے تاکہ وہ بھی جنت کی راہ کے مسافر بنے. خیر خواہی کا جذبہ یہی ہے. اللہ اکبر. پھر انہوں نے چادر اوڑی اور اوڑنے کے بعد پھر شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ تو ہے بہت بڑے پیر کا مرید, تیرے ایک اقبال سے میں نے نور دیکھا, کس کا مرید ہے؟ فرمایا ولیوں کی دنیا کے باز آپ نہیں ہیں, میرا پیر ہے. اور انہوں نے خود کہا کہ میں باز اشب انا البازی و اشب کل شیخن, میں سارے ولیوں میں باز کی حیثیت رکھتا ہوں. میرے پیر باز اشب ہے, باز میرے پیر ولیوں کی دنیا کے. فرمایا کون نا, کیا نام ہے؟ عبد القادر جیلانی. کہ تمہیں دیکھ کر تو لگتا ہے کہ تمہارا پیر بڑا ہے, لیکن مجھے حیرت یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہمارا آنا جانا ہے. جب حضور کی محفل سجتی ہے تو ہم آتے جاتے ہیں روزانہ, لیکن نہ کبھی آتے ہوئے تمہارا پیر ملتا ہے نہ کبھی جاتے ہوئے ملتا ہے. تو اگر وہاں کی حاضری ان کو نصیب ہوتی تو کبھی تو آتے ملتے کبھی تو جاتے ملتے. مثال کے طور پہ دھوراجی کی جامع مسجد کے محلے میں جو رہتے ہوں اور وہ نمازی ہو تو نمازیوں کو کبھی آتے جاتے تو ملیں گے, اور نہ آتے ملے نہ جاتے ملے, کم سے کم جماعت کھانے میں تو ملیں گے. جو نماز ہی نہیں پڑھتے کہتے ہم تو بڑے نمازی ہیں, لیکن نہ آتے ملے نہ جاتے ملے تو رہتے کہاں ہیں؟ تو نہ آتے ملتے نہ جاتے ملتے تمہارے پیر رہتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے پیر ہی جانے, وہی بتائیں گے, لیکن ہمارے پیر باز اشب ہے, باقی اور کوئی نہیں. ان کی شان ہی اتنی بڑی ہے. امام احمد رضا محدث بریلوی لکھتے ہیں صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ, صحابہ اور ائمہ اہل بیت کے علاوہ تمام اولین اور آخرین جتنے اولیاء ہیں سب سے بڑا مرتبہ غوث الاعظم دستگیر کا ہے. تو کہا ہمارے پیر باز اشب ہے, اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, کام کرو میرے کچھ مریدوں کو لے جاؤ اور تمہارے پیر سے معاملے کی تفتیش کرو. مریدوں کو کہا بھئی میرا سلام کہنا شیخ عبد القادر جیلانی کو, اور کہنا نہ کبھی آپ آتے ملے نہ کبھی جاتے ملے. ادھر یہاں وصیت ہو رہی تھی, غوث پاک نے اپنے مریدوں سے کہا اس سے پہلے کہ تفسونج والے ادھر کا رخ کریں, محفل ختم ہونے سے پہلے تم وہاں جاؤ اور جا کر عبد الرحمن تفسونجی کو میرا سلام کہنا, اور اس سے کہنا کہ تم کہتے ہو کہ نہ آتے ملے نہ جاتے ملے. ان سے یہ کہنا کہ ایک دن تم کو ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے, ایک خلعت عطا ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے, اس پہ قل ہو اللہ لکھی ہوئی تھی, اور وہ کسی گورے خوبصورت ہاتھوں نے تمہیں پہنایا تھا. وہ کس نے دی تھی وہ بتائیں گے کہ انہیں نہیں پتا. ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی, اتنے میں وہ سارے قادری یہاں پہنچے, سلام کیا اور کہا ہمارے مرشد آپ کو سلام کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو خلعت آپ کو نصیب ہوئی تھی بارگاہ رسالت سے, وہ جو خوبصورت گورے ہاتھ تھے وہ کس نے پہنایا تھا؟ کہا مجھے نہیں پتا کس نے پہنایا تھا, ہاتھ نظر آئے تھے ذات نظر نہیں آئی تھی. تو ان مریدوں نے غوث پاک کے حکم سے کہا وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی تھے جن کے ہاتھوں آپ کو خلعت پہننا نصیب ہوئی تھی. اور ہمارے پیر نے کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہ آتے دکھتے ہیں نہ جاتے دکھتے ہیں, آتے جاتے وہ ملتے ہیں جو آتا جاتا ہے. ہم تو وہیں رہتے ہیں جو گھر میں رہتا ہے, در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ جو گھر میں رہتے ہیں در والے اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہمارا مقام گھر ہے اور تمہارا مقام در ہے. اور پھر غوث پاک کہتے ہیں عبد الرحمن تفسونجی سے بتا دینا نہ آنا جانا تمہارے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں جو مقام ملا ہے وہ مخدا مقام ہے, مخدا مقام کہ تمام اولین اور آخرین اولیاء میں مخدا مقام کسی کو نہیں ملا. وہ مقام صرف عبد القادر جیلانی کو ملا ہے. آٹھوں پہر وہاں جلوہ یار میں گم ہے, لیکن قربان اب یہ مخدا مقام ملا کیسے؟ اگر ہم غوث پاک سے پوچھے کہ آپ کی شان اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم, الحمدللہ دیکھیے استاذ العلماء اور ہماری جماعت کی ایک معتبر ہستی علمی دنیا میں جن کا بہت بڑا نام ہے, اور ان کا ہی نام نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کا نام ہے حضور شعیب الاولیاء کا, اور فیض رسول جو براؤں شریف میں وہ پورے ادارے کا نام ہے.
تو وہ ہستی ہمارے درمیان تشریف لا چکی. بس 2 جملے بول کے بات ختم کرتا ہوں. غوث پاک کہتے ہیں مجھے مخدہ مقام ملا ہے. اب یہ مخدہ مقام ملا کیسے؟ آپ اپنے قصیدہ غوثیہ میں اس کا راز اس سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں انا الحسنی والمخدہ مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مخدہ مقام عطا فرمایا ہے. آپ مجھے بتائیں حسن کا بیٹا ہونے پر جسے مخدہ مقام ملتا ہے، جب حسن کے بیٹے کی یہ شان ہے تو حسن مجتبیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کے بابا اور ان کی امی سیدہ فاطمہ اور مولا علی کی شان کیا ہوگی؟ اور ان کی یہ شانیں ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لئے میرے امام کہتے جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث. اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے جو تیرا ذاکر جو ہے شاغل ہے یا غوث. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملوں کو بارگاہ غوثیت مآب میں قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کی راہیں پیدا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.